پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، قرآن کریم سے قربت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن کریم کی چند آیات پر گفتگو کرواتے ہیں، اپنے عہد کے جید علماء سے سیکھتے ہیں ان سے کہ قرآن کریم ہم سے کیا مخاطبت کر رہا ہے اور قرآن کریم کے ہم سے تقاضے کیا کیا ہیں۔ معنی اور مفہوم واضح ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں اور ہمیں قرآن سے قریب کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، یہ 4 دن ہم قرآن کریم کی آیات پہ بات کرواتے ہیں، اور جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے مخصوص ہیں۔ آپ کے سوالات اور عہد کے ایک جید مفتی صاحب کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں۔ یہ جمعہ اور ہفتہ اور اتوار کو بیسٹ آف دا ویک وہ پروگرام ہم ریپیٹ کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج کی جو آیت ہے وہ سورہ تغابن کی آیت ہے، آیت نمبر 12۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور اگر تم اطاعت نہیں کر رہے تو رسول کا کام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف بات کو پہنچانا ہے، جبری ہدایت نہیں ہے۔ خواتین و حضرات، اطاعت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، دونوں اطاعتوں کو الگ الگ کیوں رکھا گیا ہے؟ دونوں اطاعتوں میں کیا فرق ہے؟ قرآن کریم فرماتا ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اطاعت کسے کہتے ہیں؟ معنی کیا ہیں؟ مفاہیم کیا ہیں؟ مجھے کیسے معلوم ہو کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطیع ہوں، اطاعت کر رہا ہوں؟ کیا میری زندگی میں اظہار ہونا چاہیے کہ اگر مجھ پہ مصیبتیں آتی ہیں تو میں صابرین میں سے ہوں، جب نعمتیں مجھے حاصل ہو رہی ہیں تو میں شاکر نظر آؤں؟ صبر، شکر، تسلیم، رضا، تقدیر، استقامت، توکل اظہار چاہتا ہے۔ مصائب کبھی کبھار آ جاتے ہیں تو اس پر ثابت قدمی، تاکہ معلوم ہو کہ الحمدللہ علی کل حال، اے اللہ تیری تعریف ہے، علی کل حال، ہر حال میں میرا رخ تیری ہی جانب ہے۔ بہت ساری باتیں اس ذیل میں آئیں گی، شیطان کی پیروی کیا ہوتی ہے، شیطان کی اطاعت کیا ہوتی ہے، کب انسان شیطان کا مرید بن جاتا ہے، یہ بھی ہم سیکھیں گے ایک جید مہمان سے۔ خواتین و حضرات، ہم سب کے لیے بڑی خوش بختی کی بات، تشریف فرما ہے ہمارے ساتھ لاہور میں محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب۔ خواتین و حضرات، میں تعارف میں، تعریف میں کسی لفظ کو ضائع نہیں کرنا چاہتا، بس اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب۔ ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ تغابن اور آیت نمبر 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، لیکن اگر تم اطاعت سے منہ موڑتے ہو تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صاف صاف حق پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم خواتین و حضرات، ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھیں، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ وہ کون سے پیغمبر تھے جو 12 برس تک نابینا رہے؟ درست جواب حضرت یعقوب علیہ السلام۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن کریم میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ 1 بار، 2 بار یا 5 بار؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343009880۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، اللہ سورہ تغابن کی آیت نمبر 12 میں کیا فرما رہا ہے؟ ارشاد۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انیق صاحب، جو آیہ کریمہ آج آپ نے منتخب فرمائی ہے اور اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، آمین، ہے تو بہت مختصر، جی ہاں، لیکن اس میں جو پیغام دیا گیا ہے بہت وسیع اور بہت اہم ہے۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں 2 اطاعتوں کا الگ الگ ذکر فرمایا ہے۔ جی ہاں، اطاعت دراصل کسی کام کو بخوشی سر انجام دینے کو اطاعت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بخوشی سر انجام دینے والا اللہ کا مطیع ہے، فرما بردار ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات پر اپنے دل کی رضا اور خوشی کے ساتھ عمل کرنے والا یقیناً نبی کریم علیہ السلام کا مطیع اور فرما بردار ہے۔ قرآن کریم میں بعض احکام بالکل واضح ہیں، کسی طرح کا ان میں ابہام نہیں، جن کو ہم آیات محکمات بھی کہتے ہیں۔ ان احکام میں اللہ کی بات ماننا جو نبی کریم علیہ السلام کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ بعض ایسے احکام بھی ہیں جو واجب کے درجے میں ہیں یا حرمت کے درجے میں ہیں، لیکن ان کے بارے میں قرآن کریم صراحتاً خاموش ہے۔ صریح الفاظ میں قرآن کریم میں ان کا تذکرہ موجود نہیں ہے۔ ایسے احکام جو واجب کے درجے میں ہیں یا ان کی حرمت ہے لیکن قرآن کریم صراحتاً ان کا تذکرہ نہیں کرتا، ان کو ماننا یہ دراصل نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں اطاعتوں کا الگ الگ ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں، انبیاء علیہم السلام تشریف لائے ہیں، ان سب کے بارے میں ہم نے یہ حکم دیا کہ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم کے تحت ان کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے۔ چنانچہ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس میں ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی لائق عبادت نہیں،
کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ انیک صاحب یہ بات میں چاہوں گا اس پر ناظرین کی توجہ ہو کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو صرف اللہ کا رسول مان لینا یا ایک پیغامبر اور میسنجر کی سطح تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ پر ایمان لانا، یہ حضور پر ایمان لانے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی ان تمام حیثیات کو ماننا اور ان تمام حیثیات پر ایمان رکھنا جو قرآن نے متعین کی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے ضروری ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی وہ حیثیات جو قرآن نے متعین کی ہیں، قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں ہم پر بالکل واضح ہیں۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم اور فیصل ماننا یہ ایمان لانے کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک یہ اپنے جھگڑوں میں یا اپنے معاملات میں آپ کو حکم اور فیصل نہیں مان لیتے، آپ کے رب کی قسم ہے کہ ہم ان کے ایمان کو نہیں مانتے۔ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ، آپ کے فیصلے پر ان کے دل میں کسی طرح کی کوئی تنگی اور کوئی عذر نہیں آنا چاہیے۔ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور پورے طور پر آپ کے فیصلے کو حتمی فیصلے کے طور پر تسلیم کرنے والے ہوں، ماننے والے ہوں۔ بلکہ سورہ احزاب میں اس بات کو ایک اور انداز سے واضح فرمایا مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کسی مومن مرد اور عورت کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جانے کے بعد پھر وہ اپنا اختیار سامنے لائے اور اپنی رائے کو مقدم سمجھے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اپنی رائے کو مقدم نہیں رکھنا ہے۔ ایک تو آپ کو حکم اور فیصل ماننا، یہ آپ کی ذات عالی پر ایمان لانے کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح انیک صاحب نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو خاتم النبیین ماننا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختمی مرتبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین اور خاتم الرسل تسلیم کرنا یہ ایمان کا بنیادی تقاضا ہے، اور آپ کی اس حیثیت کو ماننا آپ پر ایمان لانے کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو غیر مشروط مطاع ماننا، وہ ہستی کہ جس کی اطاعت اللہ تعالیٰ نے ہم پر لازم کی ہے، بلکہ پوری ہدایت سمٹ کر نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی اطاعت میں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ نور میں فرما رہے ہیں قُلْ اطیعوا اللہ وَاطیعوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کی مان کر زندگی گزارو اور اللہ کے رسول کی مان کر زندگی گزارو، اگر یہ اس سے انحراف کرتے ہیں تو آپ ان کو بتا دیں فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، وہ اپنی ذمہ داری سر انجام دیتے رہیں گے اور تم اس بات کے جواب دے ہو جو تم پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ اور آگے جملہ ہے انیک صاحب وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، ان کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ گویا ہدایت سمٹ کر نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی اطاعت میں آ گئی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح آپ کو متبوع ماننا، جن کی اتباع کرنی ہے، قرآن کریم میں وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی پیروی کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو قرآن کریم کا اولین مفسر ماننا، قرآن اصولوں پر مبنی کتاب ہے، ان اصولوں کو تشریحات اور تفصیلات کے ساتھ اور جزئیات کے ساتھ بیان کرنے کی ذمہ داری
اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی ذات کریمہ کو سونپی ہے، لہذا جاہلی شاعری کو یا جاہلی ادب کو مقدم سمجھتے ہوئے اس سے تفسیر کا سہارا لینے کی بجائے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی بیان کردہ تفسیر کو مقدم سمجھنا، یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی ذات کریمہ پر ایمان لانے کے لیے ضروری ہے۔ تو جب تک ہم ان تمام حیثیات کو نہیں مانیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان نامکمل ہے۔ ان حیثیات میں سے ایک حیثیت اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی ہے، اور وہ ہے وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی اطاعت کرو۔ انیک صاحب، قرآن کریم میں 40 مقامات تقریباً ایسے ہیں کہ جن میں اطاعت کا، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ 5 مرتبہ قرآن کریم میں آیا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، 2 مرتبہ آیا ہے اطیعوا اللہ والرسول، 3 مرتبہ آیا ہے اطیعوا اللہ، 2 مرتبہ آیا ہے یطع اللہ والرسول، 4 مرتبہ آیا ہے اطیعوا اللہ ورسولہ، 4 مرتبہ آیا ہے یطع اللہ ورسولہ، 1 مرتبہ آیا ہے اطیعوا اللہ، 1 مرتبہ آیا ہے اطیعوا الرسول، اور 1 مرتبہ آیا ہے یطع الرسول۔ اور 74 کے قریب مقامات قرآن کریم میں ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی اور اپنے حبیب کی فرما برداری کا حکم دیا ہے، اور اپنی اور اپنے حبیب پاک کی نافرمانی سے احتراز کا حکم دیا ہے۔ 11 مقامات قرآن کریم میں ایسے ہیں جہاں مختلف انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا خطاب، جہاں اللہ نے ذکر فرمایا، اس میں یہ جملہ آیا ہے فاتقوا اللہ واطیعونی، اللہ کی ناراضی سے بچتے رہو اور میری اطاعت کرو۔ چونکہ ظاہری طور پر جو ہستی ہمارے لیے ماڈل ہے وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی ذات کریمہ ہے۔ چلتا پھرتا قرآن ہمیں جب ہماری نگاہوں کے سامنے ہوگا تو ان کے کردار سے، ان کے عمل سے، ان کے شب و روز سے، ان کے نشست و برخاست سے ہم دین کے حوالے سے رہنمائی حاصل کر پائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، اطاعت کرنی ہے اللہ کی، کیسے کرنی ہے؟ جیسے رسول بتائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دیں لے لو، جس سے روک دیں رک جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بنیاد فراہم کر دی پورے پروگرام کی۔ اب ذرا سا آگے چلتے ہیں۔ مجھے کیسے معلوم ہو، اس کا ٹیسٹر کیا ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطیع ہوں، فرما بردار ہوں؟ قرآن اور صاحب قرآن دونوں میرے ساتھ، یا میں ان کے ساتھ کتنا ہوں؟ قرآن کریم مجھے کہاں دیکھنا چاہتا ہے؟ مجھے کیسا دیکھنا چاہتا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کہاں دیکھنا چاہتے ہیں؟ مجھے کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ قرآن کریم جو مومنوں کی صفات بتاتا ہے، یعنی قرآن بتا رہا ہے، اللہ کا کلام، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کہ دیکھو اپنی زندگی میں صبر کو شامل کرو، شکر کو شامل کرو، توکل کو شامل کرو، ثابت قدمی کو شامل کرو، قناعت کو شامل کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو مجھ پہ چیک کیسے ہوگا کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کر رہا ہوں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں شیطان کی پیروی کرنے لگا ہوں، یعنی میں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا۔ شیطان کی پیروی کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے جس کی بعض اوقات ہمیں خبر تک نہیں ہوتی؟ ڈاکٹر صاحب، انیک صاحب، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی اطاعت سے انحراف کو ایک بہت بڑا نقصان قرار دیا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی نبوی تربیت میں وقت گزارا اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی نبوت کے عینی گواہ ہیں، اور انہوں نے اپنا سب کچھ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات پر قربان کرتے ہوئے آپ سے رہنمائی حاصل کی، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا
الفاظ پر ذرا غور کیجئے، فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو شخص انحراف کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے، من بعد ما تبین لہ الہدی، اس کے بعد کہ ہدایت اس پر واضح ہو چکی ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور صحابہ کے نقش قدم سے ہٹ کر کوئی اور راہ اختیار کرتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، اس کی رسی ہم ڈھیلی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن وَنُسْلِهِ جہنم، بالآخر وہ جہنم کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے یہ اعلان کروایا کہ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اللہ جو شخص میری سنت پر عمل کرے گا، میری تعلیمات کو اختیار کرے گا، میری ہدایات کو اپنا رہنما تسلیم کرے گا، وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرنے والا ہے اس سطح کی محبت، اور جو مجھ سے محبت کرنے والا ہے وہ کہاں پر ہوگا، اس کا مقام کیا ہوگا؟ وہ جنت میں ہوگا، وہ جنت میں احبنی ہوگا، کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ صحابی ہیں، سحری کے وقت نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات جب بیدار ہوتے ہیں تو وہ خدمت کرنے کی جذبے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی لے کر آتے ہیں، وضو کے لیے، آپ کی ضرورت کی تقاضے کے لیے پانی لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس عمل پر بہت خوش ہوئے۔ آپ نے فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو، قبولیت کی گھڑی ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا بغیر ذالک، اس کے علاوہ کچھ نہیں؟ ان کا نہیں یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا فَأَعِنِّي بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرنا، تم اللہ کی فرما برداری میں جو وقت گزارو گے یہ عمل تمہارا کل قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو اس لیے آپ جو فرما رہے ہیں ہر وہ عمل جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی تعلیمات سے ہٹ کر ہے زندگی کے کسی بھی پہلو میں، یقیناً وہ ہمیں شیطان کی راہ پر لے کے جائے گا۔ اس لیے کہ حضور نے اعلان کروایا، حضور نے اعلان خود کیا، اللہ نے اعلان کروایا اپنے حبیب سے، ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، یہ میری سیدھی راہ ہے، اس کی تم نے پیروی کرنی ہے، ولا تتبعوا السبل، اور چھوٹی چھوٹی پگڈنڈیوں پر مت جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے ایک لکیر کھینچی، درمیان میں ایک لمبی لکیر کھینچی، اور پھر اس کی سائٹ پر ایسے 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 دائیں بائیں لکیریں کھینچی، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا یہ سیدھی لکیر میرا راستہ ہے، اور یہ چھوٹی چھوٹی لکیریں جو دائیں بائیں ہیں، یہ پگڈنڈیاں، یہ میری تعلیمات سے ہٹ کر اختیار کی گئی راہیں ہیں۔ خبردار تم نے سیدھی راہ پر چلنا ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ شیطان کی بنائی ہوئی راہیں، یہ غیروں کی تہذیب کی بنائی ہوئی راہیں، یہ غیروں کے تمدن کی بنائی ہوئی راہیں، یہ غیروں کی سجائی ہوئی وہ راہیں جو بالآخر تمہیں اندھیرے کی طرف لے کے جانے والی ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تاکہ تم ہدایت پا سکو، ان چھوٹی چھوٹی پگڈنڈیوں سے بچ کر سیدھی راہ پر چلنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، چھوٹی چھوٹی پگڈنڈیوں سے بچ کر صراط مستقیم پر چلنا، اسی پر رہنا۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب جس طرح آپ نے بات فرمائی، آپ ہی کی بات کو ذرا سا آگے بڑھاتے ہوئے ایک بات اور میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ جس طرح آپ نے بات فرمائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات، آپ کی سنتیں، ان کو اپنا لینا، یہ اطاعت کے زمرے میں تمام چیزیں آ رہی ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کیا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جوں ہم پر محمدی رنگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چڑھتا جاتا ہے اتنا ہی ہم پر اللہ کا رنگ چڑھتا جاتا ہے؟ ارشاد۔ بالکل اس میں کوئی شک نہیں، اصل میں اللہ کے رنگ کا اظہار ہوتا ہی تب ہے جب ہم نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی تعلیمات کو زندگی میں لاتے ہیں۔
آپ کا رنگ جب تک ہم اختیار نہیں کرتے آپ ہمیں اللہ تک پہنچانے والے ہیں۔ ٹھیک۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، کسی انسان کے شایان شان نہیں ہے کہ اس کو اللہ نے کتاب دی ہو، نبوت کا منصب دیا ہو، حکمت عطا فرمائی ہو، پھر وہ یہ کہے کہ میرے بندے بن جاؤ، میری عبادت شروع کر دو۔ وَلَكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، بلکہ ہمیشہ ان کا مشن یہ رہا ہے کہ تم ربانی بن جاؤ، تم ربانی بن جاؤ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات یہی تو سمجھانے کے لیے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اللہ کی ناراضی سے بچتے رہو اور بات سیدھی کرو، کھری کرو، درست کرو، توازن پر مبنی، اعتدال پر مبنی۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور اگر تم سب سے بڑی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو سب سے بڑی کامیابی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں ہے۔ میں تھوڑی بات یہاں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ انیق صاحب، قرآن کریم میں جو احکام بالکل صراحتاً ہیں اس میں دراصل اطاعت رسول حقیقتاً اطاعت ربانی ہے، جی ہاں، اطیع اللہ ہے، اس پر عمل ہو رہا ہے۔ یہ جو من یطع الرسول فقط اطاع اللہ، اس آیت میں جو بات فرمائی گئی ہے وہ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں قرآن کریم صراحتاً خاموش ہے، چونکہ قرآن اصولوں پر مبنی کتاب ہے، قرآن جزئیات کو بیان نہیں کرتا بلکہ جزئیات کے اور تفصیلات کے بیان کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی نبوی ذمہ داری قرار دیتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے، سورہ نحل میں ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف قرآن کریم کو اتارا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ تبیین کریں، تشریح کریں، بیان کریں، کھول کر واضح کریں، ما نزل الیہم، ان احکام کو اور ان تعلیمات کو جو آپ کی طرف اتاری گئی ہیں۔ اسی طرح اسی سورہ نحل میں ہے وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ، اے حبیب ہم نے آپ پر کتاب اتاری ہی اس لیے ہے تاکہ آپ تبیین اور تشریح کریں ان احکام کی جو بظاہر مجمل ہیں، ان میں تفصیل نہیں ہے، چونکہ قرآن تو اصولوں پر مبنی کتاب ہے، ان اصولوں کی تفصیلات، ان اصولوں کی جزئیات آپ بیان کریں گے، اور یہ جو آپ بیان کریں گے اپنے پاس سے نہیں کریں گے، بیان آپ اپنے پاس سے نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر، سورہ قیامہ میں ہے، اللہ اکبر، ان لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس قرآن کو جمع کرنا اور اس قرآن کو پڑھوانا یہ ہمارے ذمہ ہے، ثم ان علینا بیانہ، اور پھر اس کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے، اس کا بیان اور اس کی تشریح آپ کے قلب اطہر پر اتار دینا اور آپ کے ذہن مبارک میں محفوظ کر دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ گویا قرآن کے اصول بھی من جانب اللہ ہیں، اور قرآن کی وہ جزئیات جو میں سنت کی آئینی حیثیت اور حدیث کی حجیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں انیق صاحب کہ جو الفاظ قرآن کریم کے کہیں مجمل ہیں ان کی تفصیل، یا جو مطلق ہیں ان کو مقید کرنا، یا جو مبہم ہیں ان کی تشریح کرنا، یہ جو ہو رہا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی ارشادات کی روشنی میں، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو من جانب اللہ عطا کی جا رہی ہے رہنمائی، چونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے وحی کی 3 اقسام بیان فرمائی۔ ویسے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات پر وحی کی جو کیفیات ہیں وہ 3 سے زیادہ وہ ہیں، لیکن جو قرآن کریم کی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، کسی انسان کے لیے جب اللہ تعالیٰ
اس کو منتخب کرتے ہیں منصب نبوت اور رسالت پر، تو کیا صورت ہوتی ہے؟ الا وحین، ایک صورت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بات القاء کر دیتے ہیں ان کے ذہن میں ایک خاص کیفیت کے ساتھ، اور دوسرا او من وراء حجاب، یا حجاب کے پیچھے سے ان سے گفتگو کرتے ہیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کی، او یرسل رسولا، یا اپنا نمائندہ بھیجتے ہیں، فیوحی بإذنہ ما یشاء، وہ اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہتے ہیں وہ رسول تک پہنچاتے ہیں۔ تو امت کا اس پر اجماع ہے کہ قرآن کریم وحی کی یہ جو آخری صورت ہے، او یرسل رسولا فیوحی بإذنہ ما یشاء، اس صورت میں قرآن کریم امت تک پہنچا ہے۔ لیکن پہلی جو دو کیفیات ہیں وہ ان تشریحات کی صورت میں ہیں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے حدیث کے الفاظ کی صورت میں امت تک پہنچائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام، ذمہ داری صرف حق کو صاف طریقے سے تم تک پہنچانا، اب تم قبول کرو نہ کرو یہ تمہارا کام ہے۔ اس پر آنے سے پہلے صرف اطاعت کے حوالے سے ایک بات جو میں آپ کی خدمت پہ رکھنا چاہ رہا ہوں کہ چند بنیادی اوصاف، چند بنیادی کام جس سے نظر آئے کہ ایک بندہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرما بردار ہے، چند باتیں وہ جو ضروری ہوں ایک بندے کے اندر، وہ کیا کیا ہونی چاہیے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے خود اس بات کو واضح فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا اعط کل ذی حق حقہ، ہر حقدار کو اس کا حق دیتے ہوئے زندگی گزارو۔ سبحان اللہ۔ تؤدون الحق الذی علیکم، ادا کرتے رہو ان حقوق کو جو تمہارے ذمے ہیں، وتسألون اللہ الذی لکم، اور اپنے جو تمہارا حق بنتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے رہو، سازگار حالات اور ماحول کی دعا کرتے رہو۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اس بات کے لیے کوشاں رہے کہ اللہ کا جو حق ہے، اللہ کے رسول کا جو حق ہے، انسانوں کے جتنے حقوق ہیں، بڑوں کے ہیں، چھوٹوں کے ہیں، گھر والوں کے ہیں، گھر سے باہر کے ہیں، معاشرے کے افراد کے ہیں، ریاست کے ہیں، وہ ایک جملہ اللہ کے حبیب نے ایسا ارشاد فرما دیا ہے کہ ساری بات اس کے اندر آ جاتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اعط کل ذی حق حقہ، ہر حقدار کو اس کا حق دیتے ہوئے گزارو۔ اور فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان لانے والا نہیں ہو سکتا حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ میں اپنے لیے یہ پسند کرتا ہوں کہ میری عزت محفوظ رہے، میری ناموس محفوظ رہے، میرا مال محفوظ رہے۔ میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں کہ میری حرمت پر کسی غیر کی نگاہ نہ پڑے، میری عزت کو اور ناموس کو پامال کرنے والا کوئی نہ ہو۔ تو میں غیروں کی عزت و ناموس کی طرف کیسے نگاہ اٹھا سکتا ہوں انیق صاحب؟ اگر میں ایسا کر رہا ہوں تو پھر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات پر ایمان لانے کا دعوے دار تو ہوں، لیکن حقیقتاً وہ ایمان جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مجھے ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ ایک اور ارشاد فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا یؤمن احدکم، اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو ان تعلیمات کے تابع نہ کر لے جو میں لے کر آیا ہوں۔ تو میں جائزہ لوں، میں صدقے جانیاں، قربان جانیاں یا رسول اللہ، میں کدو شریف کھا لینا بس یہ سمجھ کے کہ تہاڈی سنت ہے، اتنی اس دائرے تک کدو شریف تک نہ رکھیں۔ معاملات کو، معاشرت کو، اخلاق کو اور رویوں کو اور برتاؤ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی تعلیمات کے مطابق لائیں گے اور اپنی خواہش کو حضور کے حکم پر قربان کریں گے۔ یعنی سب پرابلم ہماری یہ ہے کہ ہم شریعت کو طبیعت کے مطابق مانتے ہیں، دین کو طبیعت کے مطابق مانتے ہیں، شریعت کے مطابق نہیں مانتے۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعھا، اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ اے میرے پیارے،
آپ نے اس راہ مستقیم شاہراہ پر جو دین کی شاہراہ ہم نے شریعت کی صورت میں آپ کو عطا کی ہے، آپ نے اس پر چلنا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور یہ جو جاہل ہیں ان کی خواہشات کی پیروی آپ نے نہیں کرنی ہے۔ آپ یقیناً نہیں کر رہے، لیکن دراصل امت کو یہ درس دیا جا رہا ہے کہ تمہاری نجات، تمہاری فلاح، تمہاری دنیا اور آخرت کی کامیابی صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں ہے، اور اللہ کی اطاعت کی حقیقی جھلک تب سامنے آئے گی جب مصطفیٰ کی اطاعت کرنے والے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہاں پر اطاعت اور اتباع، اس پر بھی انشاءاللہ بات کروائیں گے ہم آپ سے، لیکن کیونکہ اگلا موضوع وہی بہت بڑا موضوع ہے، اس پر بھی ہم آپ سے بات کروانا چاہ رہے ہیں۔ لیکن آپ نے بہت اچھی بات فرمائی ڈاکٹر صاحب کہ طبیعت کی طرف بندہ چلا جاتا ہے، شریعت کی طرف نہیں جاتا، اور دین کو آسان بنا لیتا ہے یا اپنی خواہشات کے مطابق وہ ڈھالنا چاہتا ہے۔ تو طبیعت کو شریعت کے مطابق بنایا جائے، شریعت کو طبیعت کے مطابق نہ بنایا جائے، یہ آپ نے کیا نکتہ ہمیں تعلیم فرما دیا۔ اب جو اللہ تعالیٰ بات فرما رہا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری، بس ہم نے یہ تفویض کی تھی کہ حق کو صاف صاف بالکل وضاحت کے ساتھ تم تک پہنچا دیا جائے۔ تم اگر منہ پھیرتے ہو تو بس تمہاری مرضی۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، مجھے تو آخری خطبہ بھی یاد آ رہا ہے، حل بلغت، حل بلغت، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ارشاد فرمائیے۔ آسمان کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات پہلے انگلی اپنے مخاطبین صحابہ کی طرف کرتے ہیں، اور پھر اللہ آسمان کی طرف یوں انگلی بلند کر کے عرض کرتے ہیں، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا ہے۔ اور پھر ذمہ داری سونپ رہے ہیں، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، یہاں جو لوگ موجود ہیں وہ ان تک میری بات کو پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ یہ بات آپ نے صرف صحابہ سے نہیں فرمائی، بلکہ قیامت تک آنے والے ہر امتی کی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بلغو، اگرچہ ایک آیت بھی تمہیں معلوم ہو، ایک بات بھی تمہیں معلوم ہو، وہ بھی لوگوں تک پہنچانے والے تم بن جاؤ۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات فرما رہے ہیں کہ رب مبلغ اوعى من سامعی، ہو سکتا ہے کہ جو یہاں سننے والا ہے، جس تک بات پہنچائی جائے، وہ اس بات کو زیادہ عمدگی سے سمجھنے والا ہو۔ اس لیے یہ تو ذمہ داری ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں اپنے حبیب سے، فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، اے حبیب ان پر حسرت کرتے ہوئے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے اور آپ کی بات کو نہیں مان رہے، کہیں اپنی جان نہ گھلا دیجیے اس صدمے میں۔ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لوگوں، تم جہنم کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہو، اور میں کمر سے پکڑ کر تمہیں جہنم سے بچا رہا ہوں۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنَ النَّارِ، فَأَنْقَذَكُم مِّنَ النَّارِ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرض منصبی ہے وہ بہت بلند ہے۔ آپ کو جو قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، آپ کے ذمہ تو صرف واضح طور پر پہنچا دینا تھا۔ یہ بات اللہ نے جگہ جگہ بیان فرمائی۔ اللہ نے فرمایا لست علیہم بمسیطر، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان پر نگراں نہیں ہیں کہ اگر یہ غلط کریں گے تو کل قیامت کے دن آپ جواب دہ ہوں گے۔ ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، انہوں نے ہمارے پاس آنا ہے، پھر ہم خود ان سے حساب لے لیں گے کہ کیا کرتے رہے ہو تم۔ فَوَرَبِّكَ، اے حبیب تیرے رب کی قسم ہے، لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم ان سب سے ضرور پوچھیں گے،
ضرور پوچھیں گے عما کانوا یعملون، کیا کرتے رہے تھے، کیا کر کے لائے ہو۔ یہ بات اللہ تعالیٰ انسانوں سے اس لیے پوچھیں گے کہ اللہ کے رسول نے اللہ کی بات ان تک پہنچا دی تھی، اور اللہ فرمائیں گے لا تعتذروا، آج معذرتیں مت کرو، آج معذرتیں مت کرو، آج تم یہ جو کہتے ہو کہ ربنا، اے ہمارے پروردگار، فرجعنا، ہمیں لوٹائیے، نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، ہم وہ نیک اعمال کریں گے جو ہم نہیں کر سکیں گے، نہیں کر سکے تھے، نتبع الرسل، اے اللہ تیری بات مانیں گے، تیرے رسولوں کی پیروی کریں گے۔ اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، تم قسمیں کھا کر یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم پر تو زوال آنا ہی نہیں ہے، اے جگ مٹھا تھے اگلا کہ نہیں ڈٹھا، ہیں جی، آج کس نے، آج کا مزہ لیجئے، کل کس نے دیکھی ہے بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، عالم دوبارہ نیست۔ تو میں عرض کروں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو جو اللہ فرما رہے ہیں کہ حبیب یہ جتنے جرائم کر رہے ہیں، یہ جتنے اعمال کر رہے ہیں، یہ جتنی غلطیاں کر رہے ہیں، یہ جتنی نافرمانیاں کر رہے ہیں، ان کے ذمہ دار یہ خود ہیں۔ آپ نے ان تک بات پہنچا دی ہے، آپ نے اپنا فرض منصبی ادا کر دیا ہے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر اتر رہا ہے آپ پہنچاتے رہیے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر یہ کام آپ نے نہ کیا تو پھر یقیناً آپ اپنے منصب کا حق ادا نہیں کر رہے، لیکن آپ نے الحمدللہ اپنا منصب کا حق پورے طور پر ادا کر دیا، اور اس پر خود اللہ کو حجت الوداع کے موقع پر گواہ بھی بنا لی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ جو آپ نے آیت تلاوت فرمائی کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ کے رسول سے اللہ تعالیٰ مخاطبت فرما رہا ہے کہ جو ابلاغ کر دیجئے، پہنچا دیجئے، اللہ اکبر، جو آپ پر نازل میں کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، ختم نبوت ہو گئی، کار نبوت باقی ہے۔ تمام مسلمان، تمام امتیوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اسی پیغام کو آگے پہنچاتے رہیں، لیکن پہنچانا کوئی جبر نہ ہو، جیسے یہاں پر آپ نے گفتگو فرمائی اس آیت کے ذیل میں۔ ڈاکٹر صاحب، اب جو اس پروگرام کا میرا خیال ہے کہ آخری سوال ہوگا، کیونکہ وقت مکمل ہو رہا ہے، کہ ہم یہ دیکھتے ہیں اور ہم سے زیادہ آپ دیکھتے ہیں اور آپ زیادہ جانتے ہیں ہم سے کہ جو ہماری مذہبی قیادتیں ہیں یا جو مذہبی سیادتیں ہیں، یہ کوئی ایک جبر آ جاتا ہے۔ ابھی آپ نے تلاوت کی آیات، میرے خیال ہے سورہ غاشیہ کی آیت ہے، لست علیہم بمسیطر، مذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، ہم نے آپ کو کوئی نگہبان بنا کے نہیں بھیجا ان کا، آپ بس ذکر کیے جائیے، نصیحتیں کرتے رہیے۔ آپ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا کہ اگر آپ سخت گیر ہوتے تو جو آپ کے قریب لوگ ہیں یہ آپ سے چھٹ جاتے، لیکن آج کیا ہو رہا ہے، کیوں یہ سختی آ گئی ہے، خاص طور پر ہماری بعض اوقات چند مذہبی قیادتوں میں یا داعیان دین میں، کہ جب لگتا ایسا ہے کہ وہ ڈنڈا لے کر کھڑے ہو گئے، تمہیں یہ بات ماننی ہی ماننی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا کوئی مبلغ نہیں ہو سکتا، داعی دین نہیں ہو سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام یاد آ رہے ہیں، فرعون کے پاس جا رہے ہیں کہ قول لین، نرمی سے بات کرنا اللہ سکھا رہا ہے۔ ارشاد ڈاکٹر صاحب۔ میں عرض کروں انیک صاحب کہ آج کے مبلغ کو، آج کے داعی کو، آج کے خطیب کو، آج کے امام کو، آج کی مذہبی قیادت کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی سیرت مطہرہ پیش نظر رکھنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو آگے تبلیغ کر رہے ہیں اور سگا چچا پیچھے ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ خبردار ان کی بات نہ ماننا، یہ جھوٹے ہیں، لیکن ایک مرتبہ بھی پلٹ کر نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اس پیچھے آنے والے شخص سے یہ نہیں کہا کہ خدا کا خوف کرو تم کیا کہہ رہے ہو، خدا کا خوف کرو تم کیا یعنی آج کے خطیب کو اگر کوئی ایسی بات کہہ دے تو میرے خیال میں اس کا سر پھوڑ دے گا، لیکن نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی سیرت مطہرہ کیا ہے کہ جو کوڑا پھینکنے والی نہیں نظر آتی، معلوم نہیں ہوتا،
تو اس کی تیمارداری کے لیے چلے جاتے ہیں، اور جو خاتون پتہ چلتا ہے کہ وہ صفائی کرتی تھی مسجد کی اور اس کا انتقال ہوا اور وہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسٹرب کرنا پسند نہیں کیا، جب آپ پوچھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے، تو اس کی قبر پر خود تشریف لے جاتے ہیں اللہ اکبر، اور وہاں جا کر اس کے لیے نماز جنازہ اس کی اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو یہ رویہ اصل میں وجہ یہ ہے نیک صاحب کہ آج معاف کیجئے میں اپنے خطباء سے اور ائمہ سے معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ دین پہنچانے کی بجائے اپنے فرقے اور اپنے مسلک کی بالاتری اور اس کی بالادستی کو تسلیم کرانا اصل میں جب ہو جائے پیش نظر، تو پھر حقیقت میں وہ روح پیدا نہیں ہوتی بیان میں، اور وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی بیان میں، اور وہ درد پیدا نہیں ہوتا جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے پیغام میں ہوا کرتا تھا۔ چونکہ آپ مسلک کی ترویج کے لیے یا فرقے کی بالادستی کے لیے بات نہیں کرتے تھے، آپ تو اللہ کے دین کی بالادستی اور اللہ کے اقتدار کی رٹ کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے بات کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسلک کی ترویج، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہو سکتا ہے کہ مسلک کو فائدہ پہنچ جائے لیکن دین کو نقصان پہنچے گا، تو نرمی کے ساتھ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ دین کو بڑی نرمی کے ساتھ اور بڑی حکمت کے ساتھ اور مٹھاس کے ساتھ، لہجے میں اپنائیت کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ، جیسے آپ نے فرمایا درد مندی کے ساتھ وہ پیش کیا جائے۔ قرآن کریم کے پیغام میں اتنا اثر ہے کہ سامنے والے کے دل میں خود جگہ بنا لیتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، ہم اپنے معزز علماء کے بڑے ممنون رہتے ہیں ہمیشہ کہ وہ تشریف لاتے ہیں، وقت نکالتے ہیں اور ہمیں قرآن کریم سے قریب کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی بات بہت دور دور تک جاتی ہے، کروڑوں افراد آپ کو سنتے ہیں، اور ان کے دل میں ڈاکٹر صاحب کا جو خاصہ ہے، جسے میں بار بار کہتا ہوں آپ کا خاصہ، کہ دین کے جو بڑے بڑے مسائل ہیں ان کو بہت ہی آسانی کے ساتھ دل میں اتار دیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ قرآن کریم پر گفتگو ہو رہی ہے، یہ قرآن علم ہے جو آگے بڑھ رہا ہے، تو یہ محض سماعتوں کے لیے نہیں، عمل کا متقاضی ہے۔ خواتین و حضرات، آپ کی خدمت میں کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب، آج کا سوال، قرآن اندازی کراچی میں آج کوئی بھی مہمان نہیں ہے ہمارا، تو یہ بھی خوشگوار فریضہ میں ادا کروں گا۔ کل کا سوال یہ تھا کہ وہ کون سے پیغمبر تھے جو 12 برس تک نابینا رہے؟ درست جواب حضرت یعقوب علیہ السلام۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، قرآن کریم میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 1 مرتبہ، 2 مرتبہ یا 5 مرتبہ؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ وقت قرآن اندازی کا، اور خواتین و حضرات آج کے ونر ہیں، یہ ہیں ایمن بی بی پشاور سے، ایمن بی بی پشاور سے۔ اور خواتین و حضرات، یہ ایمن بی بی نے نہ اپنا موبائل نمبر لکھا ہے اور نہ اپنا ایڈریس لکھا ہے۔ اب یہ انعام ان تک کیسے پہنچایا جائے، یہ ایک مسئلہ ہے، تو میری گزارش ہے محترمہ ایمن بی بی صاحبہ سے کہ وہ اپنا کانٹیکٹ نمبر، اپنا ایڈریس ضرور روانہ کیا کریں اور فوراً روانہ کر دیں، تاکہ ان کے گھر پر دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر ان کے گھر یعنی پشاور پہنچا دیا جائے۔ پروگرام کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حق سے زیادہ کسی کی تعریف خوشامد ہے، اور استحقاق سے کم عاجزی یا حسد۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. حق سے زیادہ کسی کی تعریف خوشامد ہے اور استحقاق سے کم عاجزی یا حسد. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پروردگار